حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود کو اہل سنت کہتے ہیں، سنی مسلمان خود کو کہتے ہیں، اور سنت بتانے کے لیے، یہ بات تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا، سنت بتانے کے لیے زور لگا لیتے ہیں، قوت خرچ کرتے ہیں، مگر وہ مسلمان جو سنی کہلاتا ہے سنت ماننے پہ آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، سنی مسلمان ہے، وہ اہل سنت میں سے خود کو مانتا ہے، لیکن جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے مان لو، نہیں مانتے ہیں۔ سنت بتاتے ہیں، قرآن سے اللہ کا کلام بتاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مان لو، نہیں مانتے۔ اور یہی سنت بتانے کی وجہ سے، حدیث بتانے کی وجہ سے وہ ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں، ہم سے دشمنی بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہمیں بدعقیدہ کہتے ہیں، بددین کہتے ہیں، کافر تک کہتے ہیں۔ جرم کیا ہمارا؟ ہم سنت بتاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں میں مولانا مقبول بتاتا ہوں میری بات مان لو، میں ایسا کر رہا ہوں میری بات مان لو۔ ہمیشہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا یہ سن لو، یہ مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا یہ مان لو، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ وہ سنت ہے، سنی ہے، اور سنت ہم بتاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس بنیاد پر وہ ہمارا دشمن بنا ہوا۔ وہیں پر اگر آپ بدعت بتائیں پھر آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کے قریب آ جائے گا۔ بدعت جتنا بتائیں شوق سے مانے گا، ایک بات نہیں کاٹے گا۔ یہی رجب کا شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے نا، نئی بدعت آپ بھی ان کی طرح گڑھ لیجیے، وہ بغل میں آ کے بیٹھے گا، یہ تو ہمارا بھی دوست ہو گیا، یہ تو ہماری جیسا ہو گیا، بغل میں بیٹھے گا۔ لیکن سنت بتائیے، کھول کے کتاب کھول کے بتا دیجیے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک نام بتاتا ہوں، اس کو جو ہے مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک نام ہے مجدد الدین فیروز آبادی، یہ اپنے وقت کے بڑے علامہ اور عالم دین گزرے ہیں، ایران کے ایک عالم ہیں جو فقہ شافعی کی طرف ان کا انتساب ہے۔ مجدد الدین فیروز آبادی، جیسے لگتا ہے ہندوستان کے رہے ہوں گے، لیکن یہ فیروز آباد اصل میں ایران کا ایک شہر ہے، اس جگہ ان کی نسبت ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ فقہ شافعی کی طرف ان کا انتساب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں تقلید سے یہ جو ہے پاک تھے، لیکن لوگ تقلید ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے سفر السعادہ۔ سفر السعادہ یہ کتاب ہے سیرت نبوی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور یہ وہ شخصیت ہے مجدد الدین فیروز آبادی۔ اہل حدیث تو مانتے ہی ہیں، اس عالم دین کو بریلوی بھی مانتے، اپنے اہل سنت والجماعت کے عالموں میں سے مانتے، اور علماء احناف بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے سفر السعادہ کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں قد ثبت رفع الیدین فی هذه المواضع الثلاثه ولکثرة رواته شابه المتواتر فقد صح في هذا الباب 400 خبر واثر ورواه العشرة المبشرة بالجنة ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم ولم يثبت شيء غيرها۔ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے تعلق سے 3 مواقع پر احادیث اتنی کثرت سے ہیں کہ متواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ متواتر، تواتر کے ساتھ 3 مواقع پر، رفع الیدین نماز میں 4 جگہ پر ہے، لیکن 3 مواقع کے لیے حدیث کثرت کے ساتھ ہے۔ نماز میں داخل ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، کثرت کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ فقد صح فی هذا الباب 400 خبر و اثر، اس باب میں 400 احادیث خبر اور اثر مروی، 400 احادیث۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ان احادیث کو بیان کرنے والے جنتی لوگ، عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 لوگ ہیں جن کو بشارت دی گئی ہے، ان 10 لوگوں کی بات بھی نہیں مانی جاتی، رسول اللہ کو بھی ٹھکرایا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ ان تمام لوگوں سے رفع الیدین کی حدیث مروی ہے۔ وَلَمْ يَزَلْ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رفع الیدین کی کیفیت پر برابر قائم رہے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ 400 روایات یہ نقل کر رہے، بتا رہے کہ اگر جمع کی جائیں تو 400 خبر اور حدیث، 400 حدیثیں ہم اہل سنت جو کہتے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اتنی کثرت سے روایات ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری بات نہیں، ہم اپنی بات نہیں منوا رہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی بات مان لو،
ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی بات مان لو، ہزاروں دلیل دیتے ہیں، سینکڑوں دلیل پڑی ہوئی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ذرا فیصلہ کریں، کیا یہ اہل سنت میں سے ہو سکتا ہے جن کو سینکڑوں دلیلیں دی جائیں اور وہ ماننے پر آمادہ نہیں ہے؟ اور اگر ہم بدعت بغیر دلیل کے ایجاد کر کے بتائیں، اس کو دلیل نہیں چاہیے، پھر وہ ہمارے بغل میں بیٹھے گا، دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ جیسے جب ہم ذکر کرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن شیطانی کام کرنے لگے، بغل میں آ کے شیطان بیٹھے گا، رے یہ تو ہمارا دوست بن گیا۔ تو یہ ہے، سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، بدعتی ہم سے بھاگا ہوا ہے۔ سنت بتاتے ہیں، بدعتی ہماری بات لینے کے لیے تیار نہیں، الٹا نفرت کر رہا ہے۔ حدیثیں ہوں، حدیثوں پہ حدیثیں، اور یہ وہ شخصیت کی میں مثال دیا ہوں جن کو سب لوگ مانتے، تمام طبقات میں مانتے۔ 400 روایات اس سلسلے میں، کتنی دلیل چاہیے؟ 1 2 3 4 5، کتنی ماننے کے لیے کتنی دلیل چاہیے؟ کتنے پہ آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ کتنی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے 10 دلیل دو تو مان لیں گے، 20 دلیل دو مان لیں گے، 30 دلیل دو، کتنی 400 اس سلسلے میں ہیں، اور وہ شخصیت بتا رہے ہیں جن کو آپ بھی مانتے نہیں مان رہے۔ تو آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ لوگ اہل سنت میں سے ہو سکتے ہیں کہ دلیل دی جائے، بتایا جائے اور نہ مانے۔ سنت کو نہ ماننے والا کبھی بھی اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہیں پر میں نے بتایا کہ بدعت کریں، بدعت ایجاد کریں، بدعت بتائیں، وہ آپ کا ساتھی بنے گا، آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سنت سے نفرت ہو جاتی ہے، اہل سنت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ سنت وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، نئی باتوں سے ان کو محبت ہو جاتی ہے۔